وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو مستقل رہے گا، وہ دائمی ہے، قائم رہنے والا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ایک بہت اہم حد ہے جس کا ذکر آ رہا ہے۔ ریاست اسلامی میں سزا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، یہ ان کے اس جرم کی سزا ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ عبرت کے طور پر ہے یہ سزا، اس لیے کہ ہاتھ جب کٹا ہوگا تو معلوم ہوگا، وہ دائمی ہے، ایک اس کا مستقل گویا کہ ایک نشان بن جائے گا کہ یہ شخص اس نے ایسی حرکت کی تھی۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، تو جو کوئی اپنی زیادتی کے بعد یعنی چوری کی اس نے اور اس کے بعد اس نے اصلاح کر لی اور توبہ کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وہ سزا ٹل جائے گی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ یہ توبہ اگر اس نے کی ہے تو وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، لیکن اگر دنیا میں وہ قانون کی گرفت میں آ گیا اور اس نے چوری کی ہے اور اس کے اوپر شہادتیں مکمل ہو گئیں تو وہ لاکھ توبہ کرے، اس پر وہ حد جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گی۔ یہ ہے قانون، اس توبہ کا فائدہ اس سے آخرت میں ہوگا، اور اگر دنیا میں بھی توبہ نہیں کرتا اور صحیح معنوں میں وہ اپنے اصلاح احوال نہیں کرتا بعد میں بھی، تو ایک دنیا میں جو سزا ملی ہے وہ تو ہے، آخرت کی سزا بھی پھر باقی رہے گی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر صرف میں اتنا ذکر ضرور کروں گا کہ سعودی عرب میں بھی چونکہ کچھ یہ سزائیں نافذ ہیں حدود اور تعزیرات میں اسلامی، تو اس کی جو برکات ہیں، جرائم کا ریٹ وہاں بہت کم ہے، اور اس کے علاوہ جو اس وقت تجربہ ہوا تھا افغانستان کی سرزمین جو ہماری ہمسایہ ملک ہے، اگرچہ وہ لوگ مفلوق الحال تھے، ریسورسز نہیں تھے، 20 سال کی مسلسل جنگ نے تباہ و برباد کر دی تھی ان کی معیشت، لیکن اسلامی سزائیں نافذ کی ہیں تو کرائم فری سوسائٹی بن گئی۔ یہ برکات ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان سزاؤں میں کیا حکمت ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا خیر وجود میں آتا ہے، جبکہ ہمارے روشن خیال لوگ یہ کہیں گے بڑی وحشیانہ سزا ہے، ہاتھ کاٹ دیا، چوری کی ہے، آخر اس کو دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ دانش تو یہ بگاڑیں گے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کو چوری بیچارے کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے اسباب کا تعین کیا جائے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن معاشرے سے اگر جرائم کو پاک کرنا ہے اور لوگوں کی اصلاح ہونی ہے تو وہ اس طریقے سے ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کو جائے گا، اگر ذرا سا بھی شک ہے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس میں تو اس کو بری کرنا ہے، لیکن جب ثابت ہو جائے، تمام گواہیاں ہر اعتبار سے وہ نصاب مکمل ہو جائے، تو پھر جو سزا ہے وہ عبرتناک ہے، اور چوک میں، چوراہے میں، کھلی جگہ پر دی جائے تاکہ دوسروں لوگوں کو عبرت ہو۔ تو وہاں بھی دو چار سزائیں دی گئی ہیں، اور پورا معاشرہ، یہ اس 21ویں صدی کی بات ہے یا 20ویں صدی کا اینڈ کہہ لیجیے، کہ پورا معاشرہ جو ہے جرائم سے پاک ہو چکا ہے۔ تو الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے پاس حکومت اور بادشاہی ہے، اختیار ہے آسمانوں اور زمین کا، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کرے ان کافر لوگوں کا زمین میں بھاگ دوڑ کرنا، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ کہ جو زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ایمان سے خالی ہیں، یعنی ذکر ہو رہا ہے منافقین کا اور پھر یہود کا۔ ومن الذین ہادوا، آگے ذکر آیا یہود کا، اور ان میں سے بھی کہ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جاسوسی کرتے ہیں
بہت زیادہ سنتے ہیں جھوٹی بات کو، یعنی بہت زیادہ سننا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پھر آگے جا کر بیان کیا جائے اور پھر غلط سلط بیان کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، یہ ان کی چال ہوتی تھی۔ منافقین اور یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو جاسوسی کرنے کے لیے۔ اور ایک بار محاورہ ترجمہ اس کا ہوگا کہ جھوٹ کے بڑے رسیاں ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، اور یہ منافق جو آپ کی محفلوں میں آتے ہیں یہ بڑے کان لگا کر سنتے ہیں کسی دوسری قوم کے لیے، یعنی یہاں سے سن کر انہوں نے بیان کہیں اور جا کے کرنا ہے سب نے، یہ جاسوسی کرنے آتے ہیں۔ لم یاتوک، اور یہ ان تک جا کے باتیں پہنچاتے ہیں جو آپ کی محفل میں نہیں آتے، یعنی ان کے سرغنے جو یہود کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ تحریف کر دیتے ہیں کلمے میں، کلام میں، اللہ کی کتاب میں، اس کے بعد کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے، یعنی اس کے اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تو یہ حکم ملے، کوئی فیصلہ ہمارے اپنے مطلب کا ملے تو اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ تمہیں نہ ملے تو پھر اس سے باز آ جانا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہودی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے فیصلے لے کر آتے تھے، جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ جو جرم ہوا ہے اسے ہماری شریعت میں تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے، تو آؤ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلتے ہیں۔ لیکن آپس میں یہ طے کر لیتے تھے کہ اگر مرضی کا فیصلہ ملے گا تو ہم مانیں گے، ورنہ اس فیصلے کو ٹھکرا دیں گے۔ یہ ہوتا تھا ان کا معاملہ۔ اور ایک واقعہ جو ہے سیرت میں ہے بھی کہ زنا کرنے والا ایک مرد اور ایک عورت ان کا یہودیوں کا، وہ اعلیٰ خاندان سے تھا، اور یہود کے ہاں تورات میں اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں محمد کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں مقدمہ لے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں، تو حضور نے یہ کہا کہ ان کے بڑے جو بھی عالم تھا اس کو قسم دے کر کہا کہ کیا تورات میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس فعل کی سزا رجم ہے؟ تو اس کو اگرچہ اس نے بڑی آئیں بائیں شائیں کی، لیکن ایسا گھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے اقرار کرنا پڑا۔ تو پھر وہ کہیں کوشش کی انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی، لیکن ایسے ٹریپ ہوئے کہ بالآخر پھر انہیں وہ رجم کی سزا نافذ کرنی پڑی، لیکن آئے وہ بدنیتی کے ساتھ تھے۔ تو اس قسم کے معاملات وہ کرتے رہتے ہیں، آپ کی عدالت میں آتے ہیں لیکن نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ تبھی مانیں گے جب آپ ان کی مرضی کے مطابق دیں گے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم پھر اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، جھوٹ کے رسیاں ہیں، انتہائی جھوٹے لپاٹیے اور خوب حرام خوری کرنے والے، سود کھانے والے۔ فَإِن جَاءُوكَ، تو اے نبی اگر یہ آئندہ آئیں آپ کے پاس یعنی فیصلہ کروانے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے یا انکار کر دیجئے، اعراض کیجئے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ انکار بھی کر دیں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس میں ہرگز کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ طے کریں کہ ہاں آپ ان کا فیصلہ کروائیں گے تو پھر فیصلہ کیجئے عدل و انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے عدل و انصاف سے کام لینے والوں سے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آپ کو اپنا منصف اور حکم کیسے بناتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کے پاس تورات موجود ہے، اس کے اندر اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ آپ کے پاس فیصلوں کے لیے آتے کیوں ہیں؟ تورات ان کے پاس ہے، اس پہ تمام فیصلے موجود ہیں، فیہا حکم اللہ۔ ثم یتولون من بعد ذلک، لیکن پھر وہ روگردانی کرتے ہیں اس سب کے بعد، پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور ہرگز یہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان سے محروم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور،
ہم نے ہی نازل کی تھی تو